اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی عن انس قال لم يكن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 403 ہے اور باب القیام کی دوسری فصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ کوئی شخص صحابہ کرام کی نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں تھا۔ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان یہ تھی کہ جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے۔ لما یعلمون، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیام کو ناپسند فرماتے ہیں۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے۔ وقال ھذا حدیث حسن صحیح، اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تعظیم کے لیے قیام کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اگر قیام کرنا درست ہوتا، پسندیدہ ہوتا، تو پھر خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے ناپسند نہ فرماتے، اور اگر تعظیم کے لیے قیام کرنا بہتر ہوتا تو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے ضرور قیام کیا کرتے۔ ان دونوں کا جواب یہ ہے کہ مطلقاً کسی بزرگ شخص کی تعظیم کے لیے قیام کرنا یہ مکروہ اور ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہتر ہے۔ اور جو قیام ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، یہ وہ قیام ہے کہ آدمی خود اس بات کی خواہش کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، اور اگر تعظیم کے لیے قیام نہ کریں تو وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرے، ناراضی کا اظہار کرے، اور اگر اس کا بس چلے تو سزا وغیرہ بھی دے۔ تو ایسے شخص کے لیے وعید وارد ہے کہ ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ لیکن جو شخص اپنے لیے لوگوں کا قیام نہ چاہے بلکہ لوگ از خود اس کی تعظیم و تکریم کے لیے قیام کریں تو یہ قیام درست ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قیام ناپسند فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غایت درجہ محبت کرتے تھے، اس لیے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند نہ ہو، اس لیے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قیام نہیں کرتے تھے، اور سرکار اپنے لیے قیام کو ناپسند فرماتے تھے۔ وعن معاویہ قال، اور معاویہ ابن ابو سفیان سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اس بات سے خوشی ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے قیام کی حالت میں رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سے بنائے۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد، اسے امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث میں صاف صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اس بات سے خوش ہو، جو اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں، یعنی وہ خود بیٹھ کر کے اپنا کام کرے، اپنی ضروریات کی تکمیل کرے اور لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے رہیں، تو ایسے شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وعید فرمائی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ فَلْيَتَبَوَّأْ یہ صيغہ امر ہے لیکن یہ خبر کے معنی میں ہے، یعنی جو شخص ایسا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایسا وہی لوگ کرتے ہیں جو متکبر ہوتے ہیں، گھمنڈ رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دیگر لوگوں سے بہت اعلیٰ اور اشرف سمجھتے ہیں، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو کوئی الگ مخلوق سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے بہت پست ہیں اور بہت کم درجے کے لوگ ہیں، اس لیے ان کی تعظیم میں وہ کھڑے رہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے۔ وعن ابی امامہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی عصا۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصا پر ٹیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے، فقمنا لہو، تو ہم تمام صحابہ حضور کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فقال لا تقوموا كما يقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب اس طرح سے قیام نہ کرو، اس طرح سے کھڑے نہ ہوا کرو جس طرح سے عجمی بعض کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ مطلقاً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اس طرح کے قیام سے منع فرمایا جس طرح کا قیام اجمیوں میں رائج ہے ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ قیام ہو، یعنی کوئی بزرگ آ جائے، کھڑے ہو جائیں اور جیسے ہی وہ بیٹھ جائیں باقی لوگ بھی بیٹھ جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہاں مطلقاً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام سے منع فرمایا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جس طرح سے عجمی جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، وہ خواہش کرتے ہیں کہ جب وہ مجلس میں آئیں تو لوگ ان کی تعظیم میں کھڑے رہیں، تو اس طرح سے تم کیا ہے میری تعظیم نہ کرو، اس طرح سے میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، اس لیے کہ میں تمہارے قیام کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع ہے اور متکبرین کی عادت کی مخالفت ہے۔ وعن سعید بن ابی الحسن قال، اور سعید بن ابو الحسن سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا جاءنا ابو بکرۃ فی شہادت۔ حضرت ابو بکرہ جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ ایک شہادت کے سلسلے میں ہمارے پاس تشریف لائے، فقام لہو رجل من مجلسہ، تو ایک شخص ان کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، یعنی اپنی جگہ سے اٹھ گیا تاکہ وہ آ کر کے وہاں تشریف رکھیں۔ فابا ان یجلسا فیہ، تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ وقال، اور فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ذا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص مجلس میں آئے تو اس کے لیے کسی کو اٹھا دیا جائے اور وہاں وہ بیٹھے،
تو یہاں اگرچہ انہوں نے اٹھایا نہیں تھا لیکن انہیں دیکھ کر کے وہ اٹھ گئے تھے، تو اس لیے آپ اس جگہ نہیں بیٹھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں جب بھی کوئی آئے تو کم درجے کے آدمی کو اپنی جگہ سے اٹھنا پڑے تاکہ وہ وہاں بیٹھ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا انذا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا۔ وَنَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ان يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنا ہاتھ اس شخص کے کپڑے میں پوچھے جسے اس نے کپڑا نہیں پہنایا، یعنی دوسرے کے کپڑے میں کھانے کے بعد اپنا ہاتھ پوچھنے سے منع فرمایا، یا ہاتھ میں کوئی چیز لگی ہوئی ہو تو اسے دوسرے کے کپڑے میں پوچھنے سے منع فرمایا۔ ہاں اگر وہ دوسرا شخص ایسا ہے جس کے کپڑے کا انتظام یہی کرتا ہے، جسے کپڑا اسی نے پہنایا ہے، تو اب اس میں پوچھ سکتا ہے کہ وہ کپڑا اپنے کپڑے ہی کی طرح سے ہے۔ مثلا اس کا بیٹا ہے، اس کا خادم ہے جس کے کپڑے کا یہی انتظام کرتا ہے، اب اگر وہ کھانے کے بعد یا اور کوئی چیز کسی وجہ سے لگ گئی، وہ اس کے کپڑے میں پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے، کہ اس کے کپڑے میں پوچھنا گویا اپنے کپڑے ہی میں پوچھنا ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی الدرداء قال، اچھا یہ بات بھی یہاں ذہن میں رہے کہ دوسرے کے کپڑے میں اس کی اجازت کے بغیر پوچھنے سے منع فرمایا، لیکن اگر کوئی شخص اپنا رومال یا اپنا کپڑا کسی بزرگ کو یا کسی شخص کو یا اپنے کسی ساتھی کو کھانے کے بعد ہاتھ پوچھنے کے لیے دے دیتا ہے تو اب اس میں ہاتھ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وعن ابی الدرداء قال، اور حضرت ابو درداء سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس وجلسنا حولہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جب وہ تشریف فرما ہوتے اور ہم سب ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے، فقام فاراد الرجوع نزع نعلہ او بعض ما یکون علیہ، تو سرکار اپنی مجلس سے اٹھتے اور لوٹنے کا ارادہ ہوتا تو نالین مبارک کو اتار دیتے یا اپنے جسم پر سے کوئی چیز اتار کر وہاں رکھ دیتے، یعنی سرکار مجلس میں تشریف فرما ہوتے، ہم انہیں گھیر کر بیٹھے رہتے، حضور کی باتیں سماعت کرتے، اس درمیان اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر کے تشریف لے جاتے اور حضور کا آنے کا ارادہ ہوتا تو نالین مبارک کو وہیں چھوڑ جاتے، یا اگر نالین پہن کر جاتے تو اپنا امامہ یا اپنی چادر یا کوئی اور چیز جو آپ کے پاس ہوتی وہاں چھوڑ دیتے، جس سے صحابہ کرام یہ جان لیتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی ضرورت سے تشریف لے جا رہے ہیں، ابھی واپس تشریف لائیں گے، تو بیٹھ کر کے انتظار کرتے۔ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب اسے پہچان لیتے اور یہ جان لیتے کہ حضور کچھ دیر میں واپس تشریف لائیں گے۔ فَيَثْبُتُونَ، تو وہ بیٹھے رہتے، یعنی اپنی جگہ وہ ثابت قدم رہتے، بیٹھے رہتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا لا يحل لرجل ان يفرق بین اثنین الا باذنہما، کسی مرد کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ دو لوگوں کے درمیان تفریق کر دے مگر ان دونوں کی اجازت سے۔ تفریق کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دو آدمی قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے اور تیسرا آدمی آئے
آئے اور ان دونوں کے درمیان بیٹھ جائے تو گویا ان دونوں کو جو پہلے سے قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے انہیں جدا جدا کر دیا، انہیں الگ الگ کر دیا۔ تو اس طرح جدا جدا کرنا، الگ الگ کرنا یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے مگر ان دونوں کی اجازت سے۔ یعنی یہ تیسرا شخص آیا اور وہ دونوں اسے اپنے درمیان بیٹھانا چاہتے ہیں تو بیٹھ سکتا ہے، اس طرح سے انہیں الگ الگ کرنا یہ معیوب نہیں ہے، لیکن ان کی مرضی کے بغیر وہ آ کر کے درمیان میں بیٹھ جائے جس سے ان دونوں کے درمیان تفریق ہو جائے، دونوں الگ الگ ہو جائیں، جدا جدا ہو جائیں، یہ حلال نہیں ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد، اسے امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عمرو ابن شعیب سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجلس بین رجلین الا باذنہما، کہ دو مردوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان مت بیٹھو مگر ان کی اجازت سے۔ یعنی دو آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو آ کر کے ان کے درمیان نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اجازت نہ دیں۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں وہ پہلی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ تم ان کے درمیان بیٹھ جاؤ گے تو ان کے درمیان تفریق ہو جائے گی، اور یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ دو لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، آپ درمیان میں آ کر بیٹھ جائیں گے تو ان کے بات کرنے میں خلل ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کچھ راز کی باتیں کر رہے ہوں اور آپ وہاں آ کر کے بیٹھ جائیں گے تو انہیں اس سے تکلیف ہوگی۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ الفصل الثالث، یہ باب القیام کی تیسری فصل ہے۔ عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس معنا فی المسجد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہوتے، یحدثنا، ہم سے حدیثیں بیان فرماتے، فَإِذَا قَامَ قُمْنَا، تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے کا ارادہ فرماتے تو کھڑے ہو جاتے، قُمْنَا قیاماً، ہم بھی اچھی طرح سے کھڑے ہو جاتے، یعنی سرکار جب جانے کے لیے اٹھتے تو ہم بھی ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے، قیام کرتے۔ حتی نراہ قد دخل بعض بیوت ازواجہ، یہاں تک کہ ہم دیکھتے کہ سرکار بعض ازواج مطہرات کے حجرے میں تشریف لے گئے، یعنی ہم دیکھتے رہتے اور یہ سوچتے کہ اگر حضور تشریف لائیں گے تو ہم یہاں انتظار کریں، اور جب یہ دیکھتے کہ حضور بعض ازواج مطہرات کے حجرے میں تشریف لے گئے تو ہم یہ جان لیتے کہ اب حضور ابھی تشریف نہیں لائیں گے اور ہم لوگ بھی واپس ہو جاتے۔ تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضور جب قیام فرماتے، مجلس سے کھڑے ہوتے تو ہم لوگ بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ وعن واصلة بن الخطاب قال، اور واصلہ ابن خطاب سے مروی انہوں نے فرمایا، دخل رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد قائد، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، فتزحزح له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے اپنی جگہ سے تھوڑا سا کھسک گئے، تھوڑا سا سرک گئے یا تھوڑا سمٹ کر کے بیٹھ گئے۔ فقال الرجل یا رسول اللہ ان فی المسجد ان فی المکان سعۃ، تو اس آنے والے شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مکان میں گنجائش ہے، یعنی جگہ میں کشادگی ہے، بیٹھنے کے لیے کافی جگہ ہے، حضور سمٹ گئے یا حضور اپنی جگہ سے تھوڑا کھسک گئے، اس کی ضرورت تو نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للمسلم لحقا اذا رآہ اخوہ ان یتزحزح له، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمان کا حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے تو اس کے لیے سمٹ جائے یا تھوڑا سا کھسک جائے۔
تاکہ اسے یہ معلوم ہو کہ میرا یہ بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے چاہتا ہے اور مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ دیتا ہے۔ تو اگرچہ اور جگہ خالی پڑی ہے، لیکن اس عمل سے اس کے مسلمان بھائی کا دل خوش ہوگا۔ رواہم البیہقی فی شعب الایمان، اس حدیث کی اور اس سے پہلے والے حدیث کی دونوں کی روایت امام بیہقی نے شعب الایمان میں کی ہے۔ تو اب یہ آپ کا باب یعنی باب القیام ختم ہوا۔ اب اس کے بعد آپ باب الجلوس والنوم والمشی پڑھیں گے۔ باب الجلوس والنوم والمشی، یہ باب ہے بیٹھنے، سونے اور چلنے کا۔ اس باب میں تینوں چیزوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے عادت کے طور پر، اس لیے کہ آدمی کھانے پینے کے لیے بیٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، اٹھتا ہے تو وہ نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ بیٹھنا، سونا، چلنا ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے، عادت کے طور پر ایک کے بعد ایک امر واقع ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اس باب میں تینوں چیزوں کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے۔ الفصل الاول عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بفناء الكعبہ محتبیا بیدیہ، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کعبہ کے صحن میں اپنے ہاتھوں سے حلقہ بنا کر کے بیٹھا ہوا دیکھا، احتبا کی حالت میں تشریف فرما دیکھا۔ یہ محتبین بیدیہ، یہ بیٹھنے کی ایک صورت ہے جسے احتبا کی صورت کہا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے دونوں گھٹنوں کو کھڑا رکھے اور دونوں پنجوں کا جو باطنی حصہ ہے، نچلا حصہ ہے، اسے زمین پر رکھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں پڈلیوں پر رکھ دے۔ گویا آدمی اپنے دونوں گھٹنوں کو کھڑا رکھ کر رکھے اور دونوں پنجوں کا نچلا حصہ زمین پر رکھے اور اپنے ہاتھ کو اپنی پڈلیوں پر رکھ لے، حلقہ بنا لے، اسے کہتے ہیں احتبا۔ تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کعبہ کے صحن میں دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کا حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، یعنی احتبا کی حالت میں تشریف فرما ہے۔ تو معلوم ہوا کہ احتبا کی حالت میں بیٹھنا، یہ جو بیٹھنے کی ایک صورت ہے، اس طرح سے بیٹھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ اب چونکہ آپ سامنے نہیں ہیں، اس لیے بیٹھ کر کے اس صورت کا ذکر نہیں کیا جا سکتا اور نہ اسے سمجھایا جا سکتا ہے۔ آپ حاشیہ میں دیکھیں گے نمبر 1 میں اس کی پوری تفصیل دی ہوئی ہے، آپ اسے پڑھتے جائیں اور اس طرح سے بیٹھ کر کے دیکھتے جائیں تو آپ کے سامنے احتبا کی پوری صورت آ جائے گی۔ وعن عباد ابن تمیم عن عمہ قال، اور عباد ابن تمیم سے مروی ہے، وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد مستلقیا واضعا احدی قدمیہ علی الاخری، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد میں دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور اپنا ایک قدم دوسرے قدم پر رکھے ہوئے ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی لیٹا ہوا ہو اور ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے تو یہ درست ہے۔ آگے ایک حدیث آ رہی ہے، آپ اسے بھی دیکھ لیں، پھر ہم دونوں میں تطبیق پیش کرتے ہیں۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھے اس حال میں کہ وہ پشت کے بل لیٹا ہوا ہو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک پاؤں پر دوسرے پاؤں کو رکھ کر کے لیٹنا یہ ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث آپ اور دیکھ لیں، اسے تو امام مسلم نے روایت کیا ہے، آگے ہے وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يستلقين احدكم ثم يضع احدى رجليه على الاخرى۔ انہی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز تم میں سے کوئی چت نہ سوئے کہ پھر وہ اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو آخر کی دونوں حدیث یعنی جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نہا رسول اللہ اور لا یستلقین احدکم، ان دونوں احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا لیٹ کر کے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھنا یہ ممنوع ہے، درست نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے جو حدیث آپ نے حضرت عباد ابن تمیم والی پڑھی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور اپنا ایک قدم دوسرے قدم کے اوپر رکھے ہوئے تھے، تو اس سے معلوم ہوتا کہ یہ عمل جائز ہے۔ دونوں میں تطبیق کی ایک صورت یہ ہے کہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ پاؤں لیٹ کر کے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھنے کی جو ممانعت ہے وہ اس لیے ہے تاکہ بے ستری نہ ہو، بے پردگی نہ ہو۔ اور جب آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک قدم دوسرے قدم کے اوپر رکھے گا تو اس میں بے ستری ہونے کے بجائے اور ستر پختہ ہوگا، یعنی ہوا وغیرہ سے بھی ازار کے اڑنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ایک پنجہ ایک پاؤں کا نچلا حصہ اسے پنجہ کہتے ہیں، قدم کہتے ہیں، جب وہ دوسرے قدم پر رکھے گا تو پھر ہوا وغیرہ سے بھی ازار کا حصہ اڑے گا نہیں، بے ستری نہیں ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور اپنا ایک قدم دوسرے قدم پر رکھے ہوئے تھے، یعنی پورا پاؤں دوسرے پاؤں پر نہیں، ایک قدم دوسرے قدم پر رکھے ہوئے تھے، تو اس میں بے ستری نہیں تھی، اس کا شبہ نہیں تھا، اس لیے یہ صورت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جس صورت سے منع فرمایا گیا ہے وہ صورت یہ ہے جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، آدمی چت لیٹا ہوا ہے، ایک پاؤں کھڑا کیا ہے اور دوسرا پاؤں اٹھا کر کے اسے پاؤں کے اوپر رکھ دے، تو اس میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ ازار کا کوئی حصہ نیچے رہ جاتا ہے اور بے ستری ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو مال یہ ہے کہ جس صورت میں بے پردگی کا اندیشہ ہوگا وہ صورت منع ہوگی، اور جس صورت میں بے پردگی کا بے ستری کا اندیشہ نہیں ہوگا وہ صورت ممنوع نہیں ہے۔ چونکہ عام حالات میں جب آدمی ایک پاؤں کھڑا کر لے اور دوسرا پاؤں اس پاؤں کے اوپر رکھے تو بے ستری کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے تو اس سے بے ستری کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح آرام فرماتے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یتبختر فی بردین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دو چادروں میں اتراتا ہوا چل رہا تھا، وقد اعجبته نفسه، اور اس کے نفس نے اسے گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا، خوسیفا بہل اردا،
تو اسے زمین میں دھسا دیا گیا، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو وہ زمین میں قیامت تک دھستا رہے گا، گھستا رہے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یہ شخص کون سا تھا؟ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ قارون تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ اجمیوں میں سے کوئی شخص تھا۔ بہرحال جو شخص بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو لباس پہن کر کے اتراتے ہوئے نہیں چلنا چاہیے، گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر اور گھمنڈ یہ ناپسند ہے۔ تو جس طرح سے اس کے نفس نے اسے تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا تو اسے زمین میں دھسا دیا گیا، تو اسی طرح سے اگر کوئی دوسرا چلتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہو اور زمین میں اسے بھی دھسا دیا جائے۔ اس لیے آدمی کو وقار کے ساتھ زمین پر چلنا چاہیے۔ الفصل الثانی، یعنی یہ باب الجلوس والنوم والمشی کی پہلی فصل ختم ہوئی، یہ دوسری فصل ہے۔ عن جابر ابن سمورہ قال، حضرت جابر ابن سمورہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی وسادۃ علی یسارہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بائیں جانب تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ تکیہ لگا کر کے بیٹھنا داہنی جانب ہو یا بائیں جانب ہو، دونوں طرف یہ جائز ہے، اور اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اگر کسی شخص کی تعظیم کے لیے کوئی اسے تکیہ پیش کرے تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے۔ تکیہ کے سہارے سے بیٹھنا، ٹیک لگا کر کے بیٹھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں بائیں جانب جو لگانے کا ذکر ہے، یہ واقعے کا بیان ہے کہ جس وقت انہوں نے دیکھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بائیں طرف ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابی سعید الخدری قال، اور حضرت ابو سعید خدری سے مروی انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی المسجد احتبا بیدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جب مسجد میں تشریف فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں سے احتبا فرماتے، یعنی حلقہ بنا لیتے، اپنے گھٹنے کو کھڑا رکھتے اور اپنے پاؤں کو اپنے ہاتھوں سے گھیر لیتے۔ احتبا کی تفصیل اس سے پہلے اوپر بیان ہو چکی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ تھی، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ مسجد میں تشریف فرما ہوتے، مسجد میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھوں سے احتبا فرماتے۔ اسے رزین نے روایت کیا ہے۔ وان قیلۃ بنت مخرمۃ انہا رأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، اور قیلہ بنت مخرمہ سے مروی ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد میں دیکھا، اس حال میں کہ حضور قرفصا کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرفصا کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قالت، انہوں نے فرمایا فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتخشع ارعدت من الفرق، جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عجز و نیاز کی حالت میں اس طرح سے بیٹھے ہوئے دیکھا، ارعدت من الفرق، تو میں خوف سے کانپ اٹھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح سے تواضع، انکسار اور اپنے رب کی بارگاہ میں عجز و نیاز کی حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو خوف سے میں کانپ اٹھی۔ قرفصا بھی بیٹھنے کی ایک خاص حالت ہے، خاص نوعیت ہے یہ، اس میں دونوں پنڈلیوں پر بوجھ ڈال کر کے بیٹھتے ہیں۔ قرفصا اور احتبا یہ دونوں صورتیں باہم ملتی جلتی ہیں، بس قرفصا میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی پنڈلیوں پر زور ڈال کر کے بیٹھتا ہے، اور احتبا میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی سرین پر زور ڈال کر بیٹھتا ہے۔
اور کبھی قرفصا احتبا کے معنی ہی میں بولا جاتا ہے، کیونکہ قرفصا کی صورت میں بھی آدمی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی پڈلیوں کو گھیر لیتا ہے اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں بغل میں اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو داہنے بغل میں رکھ لیتا ہے۔ وعن جابر بن سمورہ قال، اور حضرت جابر بن سمورہ سے مروی انہوں نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الفجر تربع فی مجلسہ حتی تطلع الشمس حسنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ تھی، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب فجر کی نماز ادا فرماتے تو اپنی مجلس میں 4 زانوں بیٹھ جاتے، یا اپنے نماز پڑھنے کی جگہ 4 زانوں بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح سے طلوع ہو جاتا۔ یعنی آپ نماز پڑھنے کے بعد فوراً اٹھ کر کے وہاں سے تشریف نہیں لے جاتے، بلکہ وہیں 4 زانوں بیٹھ جاتے اور اوراد و وظائف میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح سے طلوع ہو جاتا، بلند ہو جاتا۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 4 زانوں بیٹھنا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وعن ابی قتادہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عرس بلیل اضطجع علی شقہ الایمن، اور حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کے آخر پہر آرام کرنے کے لیے سفر کی حالت میں اترتے، تعریس کا مطلب ہوتا ہے مسافر کا رات کے آخری حصے میں اترنا، کہیں منزل کہیں پڑاؤ کرنا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں آخر حصے میں کہیں پڑاؤ کرتے، اضطجع علی شقہ الایمن، تو داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے۔ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح سے تھوڑا پہلے پڑاؤ کرتے، آرام کرنے کے لیے اترتے، نصب ذراعہ ووضع رأسہ علی کفیہ، اور بعض نسخوں میں ہے نصب ذراعیہ، تو آپ اپنی ہتھیلی کو کھڑا کر لیتے اور اپنا سر اقدس اپنی ہتھیلی پر رکھ دیتے۔ اسے رواہ فی شرح سنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ تو اب اپنی کلائی آپ کھڑی کر لیتے، ہتھیلیاں ایسے ہوتی اور اپنی ہتھیلی پر آپ اپنا سر رکھ لیتے۔ تو گویا جلدی اٹھنا ہوتا، وقت کم ہوتا تو آپ اس طرح سے آرام کرتے، اور جب وقت میں کچھ گنجائش ہوتی تو آپ داہنی کروٹ پر لیٹ کر کے آرام فرماتے۔ وعن بعض آل ام سلمہ، اور بعض آل ام سلمہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو مما یوضع فی قبرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر اسی کے مثل تھا جو ان کی قبر میں بچھایا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر میں ایک کمبل بچھا دیا گیا تھا جو ان کے غلام نے، ان کے خادم نے بچھا دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اس بستر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی اور بیٹھے۔ ایک روایت میں ہے کہ بعد میں صحابہ کرام نے اسے نکال لیا تھا۔ تو جس طرح سے جو آپ کی قبر میں بچھایا گیا وہی آپ کا بستر ہوتا تھا، یعنی بہت معمولی قسم کا بستر آپ کے سونے کے لیے ہوا کرتا تھا۔ اور یوزع مضارع کے ساتھ روایت کیا ہے، حالانکہ ماضی ہونا مناسب تھا، اس لیے کہ وہ حال ماضیہ کی حکایت بیان کرتے ہوئے مضارع استعمال کیے ہیں، یا یہ کہ یہ اس وقت روایت کیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ اور بعض نسخوں میں ہے، خود جامع کی روایت میں یہ ہے کہ یہاں مما یوضع للانسان فی قبرہ، تو اب جامع کی جو یہ روایت ہے مما یوضع للانسان فی قبرہ، یہ زیادہ واضح ہے۔ اب مفہوم یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آرام فرمانے کے لیے جو بستر ہوتا تھا یہ اسی کے مثل ہوتا تھا جو انسان کے لیے اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اسی حاجت کی بنیاد پر۔
مثلا نم ہے یا کوئی اور صورت ہے، اس وجہ سے جو نیچے اس کے بچھا دیا جاتا ہے بہت معمولی ہوتا ہے، تو اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر بہت معمولی تھا۔ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ، اور مسجد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر کے پاس ہوتی، یعنی جب آپ آرام فرماتے تو مسجد آپ کے سر کی طرف ہوتی۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مضطجعا علی بطنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا دیکھا، فقال، تو فرمایا ان هذه رجعۃ لا يحبها اللہ، کہ یہ سونے کی ایسی حالت ہے، ایسی حیت ہے جو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ دیکھیے سونے کی کل 4 حالتیں ہوتی ہیں، 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی پشت کے بل سوئے، یہ سونا اہل عرب کا معمول تھا، ان کا طریقہ تھا، کیونکہ وہ اس طرح سے سوتے تھے اور آسمان اور ستاروں میں غور و فکر کرتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ آدمی داہنے پہلو پر سوئے، یہ اہل عبادت کا سونا ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ انہیں رات کے قیام اور عبادت میں مدد ملتی ہے اور وہ اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ ہے کہ آدمی بائیں پہلو پر سوئے، یہ اہل راحت کا سونا ہے، اس لیے کہ اس طرح سونے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے اور آدمی کو سکون ملتا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ آدمی منہ کے بل سوئے، یہ سونا اہل غفلت کا طریقہ ہے، اس لیے کہ اس صورت میں آدمی کا سینہ اور اس کا چہرہ جو افضل اعضاء سے ہے وہ بغیر کسی ضرورت کے زمین پر ہو جاتا ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، اپنا چہرہ زمین پر رکھتا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنا اشرف، اپنا سب سے بہتر عضو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کی بارگاہ میں جھکا دے، لیکن سونے کی حالت میں وہ اپنا چہرہ اور اپنا سینہ، اپنا پیٹ وہ زمین سے ملائے، یہ غیر مناسب ہے۔ اس لیے اس طرح سے سونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹھ کے بل بھی آرام فرماتے تھے اور داہنی کروٹ بھی لیٹتے تھے، اور تھوڑی دیر اگر آرام کرنا ہوتا تھا تو اپنی کلائی کو کھڑا رکھتے اور اپنے بازو پر اپنا سر رکھ کر آرام فرماتے۔ تو یہ صورت کہ آدمی پیٹ کے بل لیٹے، یہ ایسی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن یعیش ابن تخفۃ ابن قیس الغفاری عن ابی، اور یعیش ابن تخفہ ابن قیس غفاری سے روایت ہے، وہ اپنے والد تخفہ سے روایت کرتے ہیں۔ وکان من اصحاب الصفہ، اور وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، انہوں نے فرمایا بینما انا مضطجع من السحر علی بطنی، میں سینے کے درد کی وجہ سے اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، اذا رجل یحرکنی برجلہ، کہ ایک آدمی مجھے اپنے پاؤں سے ہلا رہا ہے، فقال، اور اس نے کہا ان هذه رجعۃ یبغضها اللہ، یہ سونے کی ایسی حیت ہے، یہ لیٹنے کی ایسی حیت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہے۔ فنظرت فاذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، جو اپنے پاؤں سے مجھے ہلا رہے تھے اور یہ کلمہ ارشاد فرما رہے تھے۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ، اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن علی ابن شیبان قال، اور علی ابن شیبان سے مروی انہوں نے بیان کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بات علی ظہر بیت لیس علیہ حجاب، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایسے گھر کی چھت پر رات گزاری جس پر منڈیر نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، اور ایک روایت میں حجار کا لفظ ہے۔ حجار یہ ہجر کی جمع ہے، ہجر کہتے ہیں رکاوٹ کو، یعنی جس کے ذریعہ رکاوٹ پیدا کر دی جائے، خواہ وہ دیوار ہو یا پتھر ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو۔ حاصل وہی ہے کہ جس چھت کے کنارے منڈیر نہ بنی ہو اس پر جس نے رات گزاری، فقد بریت منہ ذمہ، اس سے
ذمہ بری ہو گیا، یعنی اب وہ ہلاک ہو، گر جائے، وہ اس سے اللہ کا ذمہ بری ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وفی معالم السنن للخطابی حجن اور حجن، اور معالم السنن میں جو امام خطابی کی ہے اس میں حجن کا لفظ ہے، اور ایک روایت میں حجن بھی پڑھا گیا اسے۔ حجن پڑھیں گے تو حجن کا معنی ہوتا عقل، تو منڈیر کو عقل قرار دیا اس اعتبار سے کہ جس طرح سے عقل آدمی کو ہلاکت سے روکتی ہے، اسے کہیں گرنے سے بچاتی ہے، اسی طرح سے جو رکاوٹ ہوتی ہے، جو منڈیر ہوتی ہے، وہ آدمی کو چھت کے اوپر سے گرنے سے بچاتی ہے، اور حجن اگر پڑھیں تو اس کا معنی منڈیر ہی ہے۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے روایت انہوں نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینام الرجل علی سطح لیس بمحجور، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرد کو ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جس پر منڈیر نہ ہو۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن حذیفہ قال، اور حضرت حذیفہ سے مروی انہوں نے فرمایا، ملعون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم من قعد وسط الحلقۃ، وہ شخص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پر ملعون ہے جو حلقے کے درمیان بیٹھ جائے، یعنی وہ شخص جو بعد میں آئے اور لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، وہ پھلانگتا ہوا جائے اور حلقے کے بیچ میں بیٹھ جائے تو وہ ملعون ہے، اس لیے کہ وہ پھلانگ کر کے جائے گا تو جنہیں پھلانگے گا انہیں اذیت پہنچے گی، بیچ میں بیٹھ جائے گا تو بعض لوگوں کی طرف اس کی پشت ہوگی، انہیں اذیت ہوگی، اور بعض لوگ جو آمنے سامنے تھے وہ چھپ جائیں گے، انہیں اذیت ہوگی، اس لیے وہ شخص ملعون ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آدمی بعد میں آئے، جہاں جگہ ملے اسے بیٹھ جائے، کسی کو پھلانگ کر کے وہ مجلس کے بیچ میں نہ جائے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد، اسے امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ آپ کا آج کا سبق یہیں پر موقوف ہوتا ہے، اب انشاءاللہ اس کے بعد آپ اگلے سبق میں سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔